کراچی میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ صادر کے علاقے میں محنت کش شدید گرمی میں بھی روزگار کے لیے کھڑے ہیں۔ صبح سے لو کے تھپیڑے نے شہریوں کا برا حال کر رکھا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے لوگ دوہری اذیت کا شکار ہیں۔ نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، کراچی کے علاقے صدر میں اس وقت میں موجود ہوں۔ قیامت خیز گرمی تو تھی، اس کے ساتھ ساتھ لو ابھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ محنت کش ہے، اس وقت بہت مشکل میں گرمی مائی باپ بہت ہے، پھر بھی آپ یہاں کھڑے ہیں۔ یار کھڑے سرکار بچوں کو تو پالنا، کرایہ کا مکان ہے، کیا کریں۔ شدید گرمی میں جو سب سے بڑا عذاب ہے نا کراچی کے لوگوں پہ، وہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، شدید گرمی ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ بس اللہ ساری امت پہ رحم کرے۔ لو چل رہی ہے، یہاں کسی ایک جگہ پر بھی اگر آپ 1-2 منٹ سے زیادہ کھڑے ہو جائیں تو تپش مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس گرمی کے اندر بھی لوگ اپنے بچوں کے لیے اس کمانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے، لوڈ شیڈنگ بھی ختم کروائی جائے۔ جی، کراچی میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا ہے گرمی کی شدت بڑھتے ہی انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باہر کے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جناح اسپتال سمیت شہر کے دیگر نجی و سرکاری اسپتالوں میں گرمی سے متاثرہ افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں انور خان سے، جو اس وقت شعبہ ایمرجنسی کے انچارج اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان کے ساتھ موجود ہیں۔ شہر کے جو مختلف نجی و سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ گرمی سے متاثرہ افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت ہم جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے اندر موجود ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حادثات ڈاکٹر عرفان جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ گرمی کی شدت کے پیش نظر کتنی احتیاط کی جائے؟ شہریوں سے بھی کہیں گے اور طلباء و طالبات امتحانات میں شریک بھی ہیں، کیا احتیاط کریں؟ آج سے جیسے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو یہ جو پیک آورز ہوتے ہیں، جیسے 11 سے 4 کا ٹائم ہوتا ہے جب تپش زیادہ ہوتی ہے، اس وقت غیر ضروری گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ اگر نکلنا ہے، جیسے آؤٹ ڈور ورکرز ہیں، گارڈز ہیں، سینیٹیشن کنسٹرکشن والے ہیں، سائے کے اندر رہیں۔ گیلا تولیہ جو ہے اپنے سر کے اوپر لے لیں۔ پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی ہائیڈریٹنگ ہے۔ بچے اور جو بوڑھے ہیں، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ان پہ نظر رکھنی ہے۔ ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جے پی ایم سی میں بھی 20 بیڈڈ ہم نے ایک ہیٹ اسٹروک وارڈ بنایا ہے جس کے اندر یہ ساری ہیٹ اسٹروک مینجمنٹ کی دوائیاں موجود ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حادثات ایمرجنسی جناح اسپتال ڈاکٹر عرفان سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے شہری کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جو پیک آورز ہوتے ہیں اس دوران شہری نکلنے سے گریز کریں۔ جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم بارش سے خوشگوار ہو گیا ہے۔ صبح شدید گرمی کے بعد اچانک ہونے والی بارش کے بعد شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ مزید بتا رہی ہیں فرا ربانی۔ خوبصورت سا شہر بے مثال جہاں پر پل پل موسم بدلتا ہے۔ صبح کی بات کریں تو صبح کے وقت بڑی تیز دھوپ تھی، گرمی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اچانک سے بادل آئے، برسنا شروع ہوئے اور اس کے بعد موسم تبدیل ہو گیا۔ اس وقت کی اگر میں بات کروں تو بارش تو تھم گئی ہے، لیکن ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بادل آسمان پر منڈلا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بارش کے آثار موجود ہیں اور بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی پیشگوئی کی گئی ہے کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ شہری اس مزیدار موسم سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ کراچی میں آج شدید گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور گرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں 7 مئی سے ایک اور ہیٹ ویو کا امکان ظاہر کر دیا۔ کراچی شدید گرمی کی لہر میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ گرمی بہت شدید ہے۔ گرمی کی لہر کے باعث شہری انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر ہیٹ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے۔ پانی کی صورتحال کراچی میں بہت پریشانی چل رہی ہے آج کل۔ تو میرے گھر پہ پانی نہیں آ رہا ہے، لیکن ادھر 4 گلاس بھی پی کے جاؤں یا 5 گلاس بھی پی کے جاؤں، دوسرے بھی آگے پی کے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 مئی سے سندھ میں ایک اور ہیٹ ویو کا امکان ہے، جس کے سبب کراچی میں 13 مئی کے بعد ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھے گا۔ 13 تاریخ کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے ٹمپریچر میں رائزنگ ٹرینڈ نظر آئے گا اور ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ٹمپریچر پھر 38-40 تک ہو سکتا ہے۔ سندھ کے جو بقایا اضلاع ہیں اس میں 7 تاریخ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہیٹ ویو لائک کنڈیشن بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی، جبکہ بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی جانب سے لگائے گئے ٹھنڈے پانی کے ان کیمپس کو شہریوں نے خوشائن قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے شدید گرم موسم میں یہ ایک اچھی سہولت ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی۔
اور کراچی میں شدید گرمی کی لہر کے باعث کمشنر کراچی کی جانب سے مختلف مقامات پر ہیٹ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ کینٹ اسٹیشن کے علاقے میں لگائے گئے کیمپ میں گرمی کے ستائے شہری ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھا رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں عشرت خان۔ گرمی کی شدت اپنے پورے عروج پر ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے مختلف علاقوں میں ٹھنڈے پانی کے کیمپس لگائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ ادویات بھی رکھی گئی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جو یہاں پانی پینے آئے ہیں اپنی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ ان سے بات کریں گے۔ اس طرح کے کیمپس لگے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی سہولت ہے خاص طور پر گرمی کے موسم میں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر علاقے میں، ہر جگہ ٹھنڈے پانی کا جو عوام کے لیے جو رکھا ہے۔ ایک صاحب اور بھی ہیں۔ بہت گرمی پڑ رہی ہے، ان کو سہولت دی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں آپ نے لوگوں کی بات سنی، انہوں نے کمشنر کراچی کی جانب سے اس سہولت کو خوشائن قرار دیا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی میں جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کے کیمپس بہت ضروری ہے۔ جن علاقوں میں کیمپس لگائے گئے ہیں اس میں گلشن اقبال ہے، گلستان جوہر ہے، 3 تلوار کا ایریا ہے، نمائش ہے، گرو مندر ہے۔ اس وقت چونکہ میں کینٹ اسٹیشن پہ موجود ہوں، مسافر ہیں اور دوسرے جو شہری ہیں یہاں آ کے گرمی کی شدت کو کم کریں اور اپنی پیاس بھی بجھا رہے ہیں، اور انہوں نے کمشنر کراچی کی جانب سے اس کام کو خوشائن قرار دیا ہے۔ جی، اور ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم کا کہنا ہے کہ کراچی میں کل سے درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ 7 مئی سے سندھ میں ایک اور ہیٹ ویو کی لہر کا امکان ہے۔ 13 مئی کے بعد کراچی میں درجہ حرارت پھر بڑھے گا۔ اس میں تھوڑی سی سبسیڈیشن نظر آئے گی۔ ایکسپیکٹنگ یہ ہے کہ کل ٹمپریچر 38 تک جائے گا۔ گریجولی جو ہے آنے والے ویک میں کے دوران جو ہے وہ ٹمپریچر نارمل کنڈیشن میں ہی رہے گا۔ سندھ میں اس میں 7 تاریخ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہیٹ ویو لائک کنڈیشن بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ 13 تاریخ کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے ٹمپریچر میں رائزنگ ٹرینڈ نظر آئے گا اور ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ٹمپریچر پھر 38-40 تک ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ پیک آورز میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر نکلنا چاہتے ہیں تو سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح پانی پی کے نکلیں، ساتھ میں پانی کی بوتل لے کے نکلیں۔ سکھر میں موسم ابر آلود ہے مگر گرمی کی شدت برقرار ہے۔ پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے دن میں درجہ حرارت 43 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ مزید جہاں زیب وسیع بتائیں گے۔ سکھر کے قریبی علاقوں میں اس وقت موسم ابر آلود ہے، پھر بھی سورج کی جو تپش ہے وہ شہریوں کو کافی پریشان کر رہی ہے۔ اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے لیکن ہوا جو ہے وہ گرم ہوا ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت کو جو ہے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سکھر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 کے قریب ہے اور یہ جو پارہ ہے 43 سینٹی گریڈ تک جانا متوقع ہے۔ شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے سکھر کے شہریوں کو ہدایت نامہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ شہری ہیں کسی بھی ضروری کام سے اگر گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپیں، اپنے سر پر گیلا کپڑا رکھیں تاکہ وہ گرمی کے اثرات سے بچ سکیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں تاکہ وہ توانائی ہے وہ بحال ہو سکے اور جو نمکیات کا ضائع ہونا ہے اس سے بھی بچ سکیں۔ جی، ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا پارہ ہائی ہے۔ کراچی میں شہریوں کو آج بھی تپتی دھوپ اور گرم ہواؤں کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 42 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ، جیکب آباد میں پارہ 46، سکھر، پٹ ایدن 45، حیدرآباد میں 44 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ بہاول نگر، ڈی جی خان 43، بہاولپور، جھنگ، اوکاڑا 42، ساہیوال اور قصور میں 41 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، گرمی کی لہر آج بھی رہے گی برقرار۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج پارہ 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے بتا رہی ہیں عشرت خان۔ شہر قائد میں جو موسم ہوگا وہ شدید گرم رہے گا۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 39.7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 10% ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہی کہا ہے کہ شہری کم سے کم باہر نکلیں۔ شہری قائد کے مختلف حصوں میں ہیٹ ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں اور شہری جو باہر نکلے ہیں وہ وہاں سے ٹھنڈے مشروبات اور پانی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ دیں گے کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کا ایک اور پرچہ سوشل میڈیا پر لیک ہو گیا۔ کیمبرج انٹرنیشنل کا بزنس اسٹڈیز اے لیول کا پرچہ آؤٹ ہوا ہے۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا انور۔ اے لیول کا بزنس اسٹڈیز کا پرچہ جو ہے وہ آج کم و بیش 11:30 پر جو ہے وہ لیک ہوا
اور اس حوالے سے جو اساتذہ کرام ہیں اے اور او لیول کے وہی بتاتے ہیں کہ 3 پرچے جو ہے وہ وائرل ہوئے تھے مختلف نوعیت کے. اس کے اندر سے ایک پرچہ جو نکلا ہے وہ بزنس اسٹڈیز کا ہے اور اس پیپر کا جو کوڈ نمبر ہے وہ 9609 پیپر 1AS ہے. تو اس طرح دوسرا پرچہ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کا لیک ہوا. اس سے قبل جو ہے وہ میتھ پیور میتھ AS پیپر 1 بھی لیک ہو گیا تھا. تو اس طرح اس صورتحال کے تناظر کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اے لیول اور او لیول کے امتحاناتی سسٹم کے حوالے شفافیت کی صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے. اس صورتحال کے حوالے سے ہم نے کیمبرج انٹرنیشنل حکام کی جو ترجمان ہیں کنٹری ہیڈ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. متعدد مرتبہ ان سے رابطہ کیا تاہم ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا تھا. اور چونکہ پروفیشنل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس صورتحال کے حوالے سے متعلقہ حکام سے بھی رجوع کیا جائے تاہم جیسے ان کا موقف سامنے آئے گا وہ بھی شائع کیا جائے گا. تاہم اس مرتبہ دوسرا پرچہ بزنس اسٹڈیز پیپر 1AS 9609B سوشل میڈیا کی زینت بنا. ان میں سے 3 پرچوں میں سے ایک پرچہ وہ نکلا جو کہ آج کے امتحانات کے اندر طلباء و طالبات کو دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.